اور ان کی قربانیوں کا ذکر ہمارے ذہن و دماغ میں تازہ کرتی ہے۔ دو شخصیتیں جو اپنے آپ میں ایک مکمل جہاں تھی، ان کا تذکرہ کسی ایک محفل میں قید کرنا ممکن نہیں ہے۔ صرف تاثرات اور احساسات کا گلدستہ پیش کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مولانا صغیر احمد رشادی صاحب رحمہ اللہ ریاست کرناٹکا کے امیر شریعت رہے اور آپ کے دور میں بڑے انقلابی کام انجام پائے، چاہے وہ سیاسی محاذ پر ہو یا ملی اور سماجی سطح پر ہو۔ کرناٹک کا الیکشن بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ جس طریقے سے یہاں کی ملی قیادت نے اپنی آواز کو متحد کر کے اور اپنے شیرازے کی شیرازہ بندی کرتے ہوئے سیکولر طاقتوں کو موقع فراہم کرنے کی کوشش کی، اس میں حضرت مولانا صغیر احمد رشادی رحمہ اللہ کی دانشمندی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا ملی درد شامل تھا۔ حضرت مولانا صغیر احمد رشادی اس حیثیت سے بھی بڑی اہمیت کے حامل تھے کہ ریاست کرناٹکا کے سابق امیر شریعت اور پورے ملک کی بہت ہی قداور علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی اشرف علی باقوی رحمہ اللہ کے وہ جانشین بنے اور ان کے اس ورثے کے امین اور پاسدار بنے۔ اور یہی جھلک ہم دیکھتے ہیں ان کی شخصیت میں کہ وہ پوری ریاست میں اتحاد کا عنوان بن کر رہے۔ ہر مسلک و مشرب سے وابستہ لوگ اور بلکہ مسلم سماج سے آگے بڑھ کر یہاں کے سیاسی اور سیکولر فورسز کے لیے بھی وہ احترام کا عنوان تھے، اور ہمیں اسی لیگیسی کو آگے بڑھانا ہے۔ دوسری بات، محترم جناب ڈاکٹر منظور عالم صاحب وہ ایک ہمہ جہت شجہر شخصیت کے مالک تھے، اور ان کے بارے میں آگے محققین کو، اسکالرز کو ریسرچ کا موقع ملے گا۔ مجھے یاد آتا ہے ایک انگریزی کی کہاوت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قائد وہ نہیں جو اپنے پیچھے متبعین کا کارواں چھوڑ جائے، قائد وہ ہے جو اپنے پیچھے قائدین کا کارواں چھوڑ جائے۔ ڈاکٹر منظور عالم صاحب اس مقولے کے 100% ترجمان اور اس کی تصویر تھے۔ انہوں نے ہر میدان میں افراد پیدا کیے، مختلف اسپیشلائزیشن اور واک آف لائف سے لوگوں کو اٹھایا، ان کی تربیت کی اور قائدانہ کردار کے ساتھ انہیں اپنے میدان میں متحرک و فعال رہنے کا موقع دیا۔ یہی اصل میں قائد کا کردار ہے۔ قائد وہ نہیں ہوتا جو اپنے پیچھے دری چیشت کرنے والوں کا قافلہ تیار کرے، بلکہ قائد وہ ہے جس کے دربار میں چون چرا کی بھی گنجائش ہو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ افراد سازی کا وہ کارنامہ انجام دے دے کہ اس کے جانے کے بعد، اس کے گزرنے کے بعد کوئی کارواں بکھرے نہیں اور ملت کا شیرازہ منتشر نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے جتنے ادارے کھڑے کیے، چاہے وہ آئی او ایس ہو، آئی او ایس آج ہندوستان کا سب سے بڑا تھنک ٹینک ہے۔ اتنے ڈائیورس اسپیشلائزیشن کے لوگ، الگ الگ واک آف لائف کے لیڈرز کو ایک چھت کے نیچے جمع کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، لیکن مختلف نقطہ نظر رکھنے والے لوگوں کو ایک چھت کے نیچے جمع کرنا، متحدہ مقصد کے لیے ان کو استعمال کرنا، یہ اصل میں ڈاکٹر منظور عالم صاحب رحمہ اللہ کا کمال تھا۔ اور ملی کونسل ہے، انہوں نے جن موضوعات پر ملی کونسل کو متحرک کیا، جیسے جیسے سوشل ایشوز کو انہوں نے اٹھایا، یہ ڈاکٹر صاحب کا ہی حصہ تھا۔ آپ تصور کریں کہ پوری دنیا میں اینٹی ڈرگز ڈے منایا جاتا ہے، ہماری تمام ملی تنظیمیں قابل احترام اور ان کی خدمات قابل اعتراف ہیں، لیکن ساتھ میں داد دیجئے ڈاکٹر منظور عالم صاحب کو کہ انہوں نے پہلی مرتبہ کسی دینی ملی تنظیم کے منشور میں اینٹی ڈرگز کیمپین کو شامل کیا
اور ہر سال پورے اہتمام کے ساتھ سینکڑوں اور ہزاروں مسجدوں میں اس کے خلاف تقریر ہوتی اس دن. یہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کی بلندی اور ان کے فکر کی گہرائی کا ثبوت ہے. تیسری بات جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بہت متاثر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دانشوروں کا جو طبقہ ہے, انٹلیکچوئلز کا جو طبقہ ہے, وہ امت کا بہت قیمتی اثاثہ ہے. ان کے بغیر یہ امت سروائیو نہیں کر سکتی, ہاتھ پیر نہیں مار سکتی. تنہا علماء امت کی قیادت علمی و فکری نہیں کر سکتے. لیکن ایک بڑا مسئلہ بھی ہے ہمارے دانشوروں کے ساتھ کہ ذرا سا دانشوری بڑھی تو اسلام کے اصولوں کے خلاف بولنے لگے, فکری انحرافات ان کے ہاں جگہ لے لیتے ہیں. آپ دیکھیے کہ شریعت کے اصولوں کو نشانہ بنانا لگتے ہیں. ابھی اس ملک میں ایک بڑے مشہور قانون داں ہیں اور واقعی مسلمانوں میں اس درجے کا قانون داں بہت کم آپ کو ملے گا, لیکن آئے دن وہ قانون شریعت کو نشانہ بنا کر اپنی دانشوری کا ثبوت دیتے ہیں. اس حوالے سے اگر دیکھا جائے ڈاکٹر منظور عالم صاحب وہ اپنی پوری فکری توانائی اور بلندی کے باوجود اسلام کے اصولوں پر ہمیشہ قائم رہے اور شریعت کے دائرے سے انہوں نے کبھی اپنا قدم باہر نہیں نکالا, نہ ماڈرنائزیشن کے نام پر نہ تجدد اور تجدید کے نام پر. یہ وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, ڈاکٹر صاحب کا یہ اسلوب بہت علمی تھا اور اس نے دانشوروں کو ایک راہ دکھائی کہ آپ اپنے میدان میں انوویٹو بنے, کریٹو بنے, لیکن جب شریعت کا معاملہ ہے تو آمنا اور صدقنا کی روش اختیار کیجئے, اس کے سوا کوئی راستہ آپ کے لیے نہیں ہے. بہرکیف یہ دونوں قائدین امت کا سب سے قیمتی سرمایہ تھے اور انہوں نے پوری زندگی جہد مسلسل سے ان کی زندگی تعبیر رہی اور ہر محاذ پر یہ ڈٹے رہے, اپنے اصولوں پر قائم رہے, نہ کبھی جھکے اور نہ کبھی مصالحت ایسی کی جس سے شریعت پر آ جائے. یہ اسوہ ہمارے لیے ہے, ملی تحریکوں اور تنظیموں کے لیے ہے کہ آپ بھی اسی کردار کو اپنائیں اور اسی روش کے ساتھ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں اور اپنے علمی اور فکری کارواں کو آگے بڑھاتے رہیں. اللہ تعالیٰ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے. هذا وصلی اللہ علی سیدنا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ رب العالمین. 12 اور 13 جنوری 2026 ملک کی دو عظیم شخصیات کی رحلت. بنگلور میں آل انڈیا ملی کونسل کرناٹک کے تحت تعزیتی اجلاس. ملک و ملت کو اتحاد کا پیغام. علماء کرام کا طرز عمل کیسا ہو, ملک کے دانشوروں کی کیا ذمہ داری ہو, اور جو رحلت کر گئیں ملک کی دو بڑی شخصیات کے اوصاف و کمالات کیا تھے. اس سلسلے میں کافی قیمتی باتیں, خیالات, تاثرات سننے اور جاننے کا موقع ملا. جی ہاں دوستو, اسی ماہ 12 جنوری بروز پیر ریاست کرناٹک کے امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی اور 13 جنوری بروز منگل ملک کے معروف دانشور آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر محمد منظور عالم کی وفات پورے عالم کے لیے ایک بڑا صدمہ تھی. ان دو شخصیات کی یاد میں 30 جنوری 2026 بروز جمعہ بعد نماز مغرب بنگلور کے HBR لے آؤٹ بیریز امیٹی ہال میں عظیم الشان جلسہ تذکرہ محاسین کا انعقاد عمل میں آیا. اکابر علماء کرام و عمائدین نے شرکت کی اور اپنے خیالات کا اظہار کیا. امیر شریعت مولانا مرحوم صغیر احمد رشادی کے فرزند حافظ و قاری راشد احمد اور ڈاکٹر محمد منظور عالم کے فرزند محمد عالم کے خیالات, تاثرات قابل توجہ تھے. ان دو احباب نے اپنے والد محترم کے چند اہم اوصاف نصیحتوں کو بیان کیا تو پورے مجموعے پر سکتہ طاری ہوا. اس موقع پر محمد عالم صاحب نے درخواست کی کہ امیر شریعت مولانا صغیر احمد رشادی کی حیات و خدمات پر تاثرات قلم بند کیے جائیں. انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز نئی دہلی کی جانب سے کتاب شائع کی جائے گی. اس اہم ترین اجلاس میں آل انڈیا ملی کونسل سے وابستہ KPCC کے وائس پریزیڈنٹ روزنامہ پاسبان کے ایڈیٹر محمد عبید اللہ شریف
गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सेंट्रल रिलीफ कमेटी के चेयरमैन आगा सुल्तान व दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात मौजूद रहीं। ऑल इंडिया मिली कौंसिल कर्नाटक के सदर मौलाना नौशाद आलम कासमी, जनरल सेक्रेटरी सैयद शाहिद अहमद, सुलेमान खान व मिली कौंसिल के दीगर ज़िम्मेदारान अहदेदारान मौजूद रहे। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। ربكما تكذبان